الذي هو أفضل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. اللہ قدوس نے مسلمان کی کامیابی کے لیے دنیا کی زندگی میں آخرت کی حیات کو بنانے کے لیے اللہ نے موقع فراہم کیا ہے. جس انسان نے دنیا کی زندگی کو رنگدار اور بارونق گزارا اس بندے کی آخرت کی زندگی بھی بارونق ہوگی، رنگدار ہوگی، خوبصورت ہوگی. دنیا کی زندگی سیرت اور آخرت کی زندگی اس سیرت کی صورت کا نمونہ بن کر آئے گا. اور جس نے اس سیرت نے قرآن مقدس کی آیات سے اور پیغمبر کی پاک زبان سے نکلی ہوئی بینات سے رنگ بھر دیا، اس کی اس دائمی زندگی کی صورت بڑے خوبصورت انداز میں آئی اور ایسی آئی کہ اللہ فرماتے ہیں ان کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، ایسے چمکدار چہرے ہوں گے کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. میرا پیغمبر ان کا نمونہ اور نشان ایسا ہوگا کہ ان کے چہروں سے وہ
پہچانے جائیں گے کہ دنیا میں انہوں نے پیغمبر کی سیرت کو اختیار کر کے اپنی صورت کو خوبصورت بنایا، اور اس سیرت کو اپنانے کے لیے آج کے دور میں مسلمان کے پاس ایک توبہ جیسا ہتھیار ہے۔ توبہ انسان کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے، اور پھر دعا انسان کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الدعاء سلاح، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس انسان کے ہاتھ میں اللہ کے دربار میں دعا، التجا، عاجزی، انکساری اور ذلت کا مقام پیدا ہو گیا، یہ بندہ سرخرو ہوگا دنیا میں بھی، اور یہ بندہ سرخرو ہوگا آخرت میں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ اسے بدبختی پڑی ہے، کبھی مزاروں پہ، کبھی درباروں پہ، کبھی قبروں پہ، کبھی حجروں پہ، کبھی شجروں پہ، کبھی کدھر یہ بھٹک رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے جو اصل ہتھیار رکھا ہے وہ استغفار ہے، اور اللہ کے دربار میں دعا ہے۔ اور توبہ کہا جاتا ہے الندم والرجوع الی اللہ، اپنے گناہ پہ، اپنی بدعملی پہ نادم ہو جانا اور اللہ کی طرف لوٹ جانا، اس کا نام ہے توبہ۔ اور یہ ندامت دنیا میں کام آئے گی، یہ ندامت آخرت میں کام آنے والی ہے۔ آخرت میں ندامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو بندہ آخرت میں ندامت اختیار کرے گا وہ اس کو ہاتھ ہی ملتا رہ جائے گا، حسرت ہی کرتا رہ جائے گا، ادھر نادم ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نادم ہونا ہے تو اسی دنیا میں ہونا ہے، توبہ ادھر ہی کرنی ہے۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اگر اس بندے کے دامن میں ندامت آ گئی ہے، اس ندامت کے پیش نظر اللہ فرماتے ہیں ایسا حقدار ہو جائے گا اس کا آخرت اور اجر ہمیشہ کا دائمی گھر ایسا آباد ہو جائے گا کہ اسے کسی کی سفارش کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کسی کے واسطے وسیلے اور محابے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، کسی کے طفیل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ میرے دربار کے اندر اس کے پاس ندامت، توبہ، رجوع، استغفار اور دعا کا ہتھیار ہی کافی ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے آج مسلمان نے اس دن ندامت کو اپنے سینے سے لگایا کہ جتنے کو نادم ہو جائے۔ قرآن نے جتنی ندامت ذکر کی ہے آخرت کی، اللہ فرماتے ہونا کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن اگر وہ نادم ہو جائے اور پھر یہ بھی کہہ دے اللہ ہمیں دنیا میں واپس لے کے اب ہم اچھے عمل کریں گے، اللہ فرماتے ہیں میرا قانون ایسا نہیں ہے۔ قد سبقت من القول انهم الیہم لا یرجعون، یہ میرا قانون نہیں ہے کہ جسم سے روح میں اللہ نکال دوں اور پھر نکالنے کے بعد دوبارہ میں اس کو روح کو لوٹا کے جسم میں اسے دنیا میں زندہ کر دوں، یہ میرا قانون نہیں۔ لہذا مان اللہ کے قانون کو، ابھی توبہ کر۔ اس دن کی ندامت کام آنے والی بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، دو آدمیوں، ایک اللہ سے ڈرنے والا، تقوی اختیار کرنے والا، توبہ کرنے والا، عمل اچھے کرنے کے باوجود اللہ کا خوف اس کے دل میں۔ اور آج ہمارے پاس کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی الحمدللہ حج بھی کیے ہوئے ہیں، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو میں نے کی نہیں، میں اتنا بڑا تیسرا خان ہوا۔ پتہ نہیں اللہ کے دربار میں تیری عبادت ہے بھی کہ نہیں ہے، ورنہ اللہ کے پاک پیغمبر کی وہ حدیث یاد ہونی چاہیے کہ جب ایک آدمی کو اللہ نے فرمایا کہ
یہ تو تو نے مجھے دے دی، لیکن میں نے وہ جو فلاں حج کیا تھا، وہ جو میں نے عمرہ کیا تھا، وہ نمازیں پڑھی تھی، وہ تہجد پڑھے تھے، وہ نوافل پڑھے تھے، وہ صدقے کیے تھے، وہ خیراتیں کی تھی، وہ اعمال کیے تھے، وہ یہ سجدے رکوع قیام تو عام یہ سارا معاملہ جو میں نے اس کے بدلے گویا اسے اپنے عمل کے اوپر گھمنڈ تھا۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں، اللہ فرمائیں گے فرشتوں واپس لے آؤ اسے، اس کے ایک پلڑے میں ساری اس کی عبادات رکھ دو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کے آنکھ کے اوپر والی یہ جو پیپڑی جس کو ہم پلک کہتے ہیں اس کو رکھ دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو ہی رکھا جائے گا وہ پلک والا پلڑا نیچے جھک جائے گا، اس کے سارے اعمال پر ہوا۔ اللہ فرمائے کہ لے جاؤ اس کا، میرے ساتھ حساب کرتا ہے۔ جب وہ اسے لے کے جائیں گے تو پھر کہے گا اللہ میں نے تیرا قرآن سنا تھا، تو نے یہ فرمایا تھا کہ تیرے غضب کے اوپر تیری رحمت غالب ہے، حاوی ہے، تیری رحمت بڑی ہے تیرے غصے سے، اللہ اپنی رحمت کر دے۔ اللہ فرمائیں گے اس نے رحمت کی بات کی ہے، میری رحمت واقعی اتنا رحمتی وسعت غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر بہت بڑی ہے، وسیع ہے، لہذا واپس آ جاؤ میری رحمت کے ساتھ مجھے اللہ پھیلاؤ۔ اپنے عمل پہ گمان مت کر، ندامت اختیار دنیا میں نادم ہو جا، ورنہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں او لوگوں تمہیں سمجھانے کے لیے میں اللہ قرآن میں مثالیں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ وہ کون سی مثالیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہتا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، میرا پیغمبر ان کے سامنے بیان کر ذرا ان دو بندوں کا واقعہ اور دو بندوں کی مثال، جب ان دونوں میں سے ایک کو میں اللہ نے باغ دے دیے، باغ مل گئے اسے، باغ ملنے کے بعد من آناب اناروں کے اس کے انگوروں کے اس کے باغات ہیں، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، میں اللہ نے ان کو کھجوروں کے ساتھ ڈھانپ دیا۔ اتنے بڑے باغ، اتنے بڑے بڑے باغ، لیکن اس کے باوجود وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ان دو باغوں کے درمیان کھیتی بھی لگی ہوئی ہے، بڑی چڑھی ہوئی ہے، بڑی فصلیں ہیں، بڑے خوشوں والی گندم کی فصل لگی ہوئی ہے، بڑی زبردست، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اس کے دونوں باغات اپنی بڑے غرور کے ساتھ اپنی فصلوں کو لے کے آ رہی ہیں، اور ذرہ بھر اس میں کمی نہیں ہو رہی ہے، اور میں نے اس کے اندر اس کے لیے نہریں بھی چلا دی ہیں، پانی کی نہریں بھی درمیان میں چل رہی ہیں، گویا جنت کا سما ہے۔ ایسے حالات، پانی کی نہریں بھی ہیں، فصل بھی ہے، کھجوریں بھی ہیں، اللہ اتنے زبردست، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے لیے بہت بڑے پھل ہیں، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، وہ اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، جو اللہ کے دربار میں عاجزی کرنے والا ہے، جو اللہ کے دربار میں انکساری اور ذلت پیش کرنے والا ہے، اسے کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ
ساتھ محاورے میں بات کر رہا ہے، ہم کلام ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور میں زیادہ ہوں، میری نفع بھی زیادہ ہے، میرے بیٹے بھی زیادہ ہیں، میرا خاندان بھی زیادہ ہے، میرا قوم بھی، میری قوم اور قبیلہ بھی زیادہ ہے، مجھے مال بھی، اب میرا مال بھی بہت ہی زیادہ ہے، میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ لیکن اس کے دل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے باغ میں داخل ہوا لیکن اپنی جان پہ ظلم کرنے والا تھا، اللہ کو یاد نہیں کرتا تھا، تقوی نہیں تھا اس کے اندر، اللہ کا خوف نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں ہے۔ جب داخل ہو گئے تو کیا کہتا ہے قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہتا ہے میں یہ گمان نہیں کرتا ہوں یہ کبھی ہلاک بھی ہو سکتا ہے، یہ میرا باغ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کبھی زوال بھی آ سکتا ہے، میرا خیال آ گیا نا تک۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں یہ بہت کچھ ہے جی، ترے نسل بھی کھاؤ پہ نہیں موت، اللہ حالانکہ ایک منٹ کا پتہ نہیں ہے، اللہ بالکل اسے ایسا کر دے گی جیسا کہ اللہ یبلغ فیہا، تھا ہی کچھ ندامت، دنیا میں ندامت، آخرت کی ندامت کام کی نہیں ہے۔ ہاں پھر ہاتھ میں چاکی لگا نہیں، ہاتھوں کو کاٹنا ہی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور دوسرا جملہ اس سے بھی بڑا بول گیا، کہتا ہے مَا أَظُنُّ، میں ایمان نہیں رکھتا ہوں، میرا خیال نہیں ہے، السَّاعَةُ قَائِمَةٌ، قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی، میں قیامت کو بھی نہیں مانتا ہوں، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر میں اللہ کی طرف لوٹ کے چلا گیا جیسے مجھے یہاں پہ ملا ہوا ہے وہاں پہ بھی ملے گا۔ اسا اتھے بھی ہو سکتے اتھے بھی، اتھے بھی شرابہ پیوا تو اسا سیدہ، اسا جنت بھی ساڑی، جنت بھی ہماری ہے، ادھر بھی ہم جائیں گے، ہم سید بادشاہ کو جتنی شراب پیے، جتنی بدکاری کرے، ہمارے وڈیروں نے محنت کی ہے۔ کس نے محنت کی ہے؟ وڈیروں نے محنت کی ہے، بس انہوں نے محنت کر دی نہیں نہیں۔ اللہ کریم فرماتی ہے جب اس نے یہ باتیں کہیں قال لہو صاحبہ وہو یحاورہ، اسے اس کے دوست نے کہا، وہ اس سے کلام کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، وہ کیا کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، او میرے دوست اکفرت، کیا تو کفر کرتا ہے بالذی، اس ذات کا خلقک جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر تجھے پانی کے نطفہ سے قطرے سے تجھے پیدا کیا ہے، ثم سواک رجلا پھر تجھے ایک مرد بنا کے برابر بنا دیا، تو اس ذات کا کفر کر رہا ہے، خیال کر تو ایسی باتیں نہ کر، لیکنہ اللہ ربی، میرا ایمان اور عقیدہ تو ہی ہے، میری ذلت و انکساری تو اللہ کے دربار میں یہ ہے، لیکن اللہ ہوا ربی، میں تو کہتا ہوں اللہ ہی وہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمیں ترقیاں دینے والا ہے، اللہ ہی پستیاں دینے والا ہے، اللہ ہی عروج و زوال کا مالک ہے، میں تو ایمان اس بات پہ رکھتا ہوں، وَلَا
والا بھی نہیں ہے، کوئی بچے دینے والا بھی نہیں ہے، کوئی مردوں کو بچانے والا بھی نہیں ہے، کوئی بچے کو مارنے والا بھی نہیں ہے۔ میرا ایمان تو اپنے رب کے اوپر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، وہ بندہ اسے کہنے لگا کیوں نہ ایسا ہو گیا، اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اگر تو اپنے باغ کے اندر داخل ہوگا، قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اس وقت تجھے یہ کہنا چاہیے تھا سب چاہتے میرے اللہ کی ہوتی ہے، سب مرضیاں میرے اللہ کی ہوتی ہیں، میرے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی کے ساتھ ہلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما تسقط من ورقۃ الا هو يعلمها، درخت کے ساتھ سے ایک پتا بھی جب خشک ہو کے نیچے گرتا ہے، وہ پتا گرا کیسے ہے، اس پتے نے پتے کتنے کھائے ہیں، وہ پتا زمین پہ آ کے کتنے پلٹوں کے بعد لگا ہے، اس سارے علم کو جاننے والا کون؟ اللہ۔ ایک آدمی قرآن بیان کر کے یہ مسئلہ بتائے اور دوسرا مولوی کہے پیران دیا بلیاں بھی غیب جانے، پیران دیا بلیاں بھی، اور ایم اے پاس بندہ جو ہے نا، ایم اے پاس، کیا پاس؟ ایم اے پاس یا ایم ایس سی والا کہتا ہے یہ بھی ٹھیک آتے ہیں وہ بھی لعنت ہے تیری تعلیم، لعنت ہے تیری ایم اے کی۔ ایک قرآن پڑھ کے کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم جانتا نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ تو نے پگڑیوں کو دیکھا کہ ایک کے سر پہ بھی پگڑی ہے اور دوسرے کے سر پہ بھی پگڑی ہے، ایک بھی ممبر رسول پہ ہے دوسرا بھی ممبر رسول پہ ہے، ایک بھی امام مسجد ہے دوسرا بھی مسجد کا امام ہے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس نے قرآن اللہ کی کتاب پڑھی ہے، اس نے اپنا قول قصیدہ یا کوئی کٹورا یا کوئی ٹھٹورا اپنی بات سے بنا کر پیش کر دیا، تو کہتا ہے وہ بھی عالم ہے اور یہ بھی عالم ہے، وہ بھی سچا دے سچا۔ ایمان سے بتاؤ اس نے انصاف پہ فیصلہ کیا؟ نہیں، بولو نہیں۔ اللہ خیال کرو، آج ندامت کا دن، آج پشیمانی کا دن ہے، قیامت کی ندامت کام نہیں آئے گی، ادھر پشیمانی کام نہیں آئے گی۔ اللہ 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 کریم فرماتی ہے جب اسے دوسرے ساتھی نے یہ کہا لا قوت الا باللہ، اپنے باغ میں جب تو داخل ہوا تجھے کہنا چاہیے تھا اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے، لا قوت الا باللہ، کسی کا تعویذ کچھ نہیں کر سکتا، نہ تعویذ اچھی کر سکتا ہے نہ تعویذ بری کر سکتا ہے، بے شک نہ اچھی کر سکتا ہے اور نہ بری کر سکتا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہو گئی نا، جو مجھے اچھا نہیں لگتا میں اس کے خلاف تعویذ کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ پھر مجھے اللہ نے طاقت بھی دی ہے کہ میں نے کچھ چلے چار لفظ پڑھے ہوئے بھی ہیں تو میں تعویذ کرتا چلا جاؤں، ان پڑھوں کا بیڑا غرق کرتا چلا جاؤں، ایسی بات ہے۔ میرے اللہ سے ایسی انصاف کی توقع ہے مسلمان کو۔ اللہ اللہ یاد رکھو میرے اللہ نے کسی کی قسمت تقدیر اور مقدر، کسی کی زندگی اور موت رزق اور اس کی بے روزگاری اولاد دینا یا نہ دینے کا اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ اللہ نے کس کے ہاتھ میں رکھا؟ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وہ اللہ ایسے ہی کر دے تو پھر جتنے تعویذوں والے ہوتے ان کے سب بیٹے ہی ہوتے، بیٹی کوئی نہ ہوتی، تے مخالفہ نے کار ساریاں تیاں ہی تیاں ہوتا کہ نہ ہوتا؟ وہ اگر اللہ کا قرآن نہ ہوتا، اللہ کی قسم ہے یہ مولوی اور یہ پیر تعویذ فروش یہ ہمیں تاؤں کے اندر رگڑ رگڑ کے کھا جائے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، یہ کر کچھ نہیں سکتے۔ اللہ اللہ لا قوت الا باللہ
قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت ہے تو کس کی ہے، قوت ہے تو کس کی ہے، اختیار ہے تو کس کا ہے، تصرف ہے تو کس کا ہے، دیتا ہے تو کون ہے، لیتا ہے تو کون ہے، برکتیں ڈالتا ہے تو کون ہے، عزتیں دیتا ہے تو کون ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب اس ایماندار بندے نے اپنے ساتھی کو یہ کہا تجھے ڈرنا چاہیے اللہ سے، تجھے یہ کہنا چاہیے اللہ ہی کرتا ہے، لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت بھی نہیں ہے مگر اللہ کی۔ تعالیٰ نے انا اقل منک مالا وولدا، وہ کہنے لگا کیا نہیں دیکھا تم نے میں تجھ سے مال میں بھی کمزور ہوں، میں تجھ سے اولاد میں بھی تھوڑا ہوں، میری اولاد بھی تھوڑی ہے، میرا مال بھی تھوڑا ہے، خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا۔ تو یہ نہیں دیکھتا ہے ابھی اللہ دے دے، ابھی ممکن ہے فازا ربی ایوتیانی کہ میرا اللہ مجھے دے دے، خیرا من جنتک تیرے باغ سے اچھا باغ مجھے دے دے، ویرسل علیہا حسبانا پھر اوپر اپنے عروجوں کو پہنچا ہوا باغ ہو، پھر اوپر سے اللہ کے حکم کے ساتھ پتھروں کی بارش آ جائے اور پھر آسمان سے ہو، فتصبح صعیدا زلقا، پھر ہو جائے وہ چٹیل زمین بالکل کوری، اس پہ کچھ بھی موجود نہ ہو، یا ایسا ہو جائے یصبح ماؤہا غورا، یا اس کے پانی کو اللہ زمین گہرائی میں لے جائے، اللہ اس کو گہرائی میں لے جائے اور پانی کو فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، پھر تو اس پانی کو اوپر لے آنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اچانک ہی اس کا سارا پھل احیطہ گھیر لیا گیا، جب پھل گھیر لیا گیا فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اچانک ہی وہ اس پہ ہتھیلیاں ملتا ہوا رہ گیا، یوں ہتھیلیاں ملنے لگ گیا، کیوں ملنے لگ گیا، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ، اس کے اوپر جو اس نے کل خرچ کیا تھا اس میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ يَخَافْ يَكُنْ عَلَىٰ اس کے اوپر کی چھتیاں زمین پہ گر گئی، نیچے والی فصل کو بھی نیز و نابود کر دیا اور پھلوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس وقت کیا کہتا ہے یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے افسوس لم اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ پشیمان ہوا لیکن وقت چلا گیا، وقت پہ پشیمانی نہیں کی، اس نے ندامت نہیں کی۔ اللہ فرماتے ہیں او مسلمانوں توجہ کرو، خیال کرو تمہیں بھی کہیں ایسی پشیمانی نہ کرنی پڑ جائے جیسے اللہ کریم نے سورہ فرقان کے اندر فرمایا ہے، 19واں پارہ ہے سورہ فرقان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب وہ موقع آ جائے پھر تم بھی نادم ہو جاؤ، تمہاری ندامت کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ اس دن ظالم بندہ اپنے ہاتھوں کے اوپر اپنے چکوں کے ساتھ اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹے گا، چک لگائے گا اپنے ہاتھوں کے اوپر اور کیا کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس
اتخذت مع الرسول سبیلا، میں اپنے رسول کے ساتھ، میں اپنا راستہ رسول کے ساتھ بنا دیتا۔ محمد رسول اللہ نے جو قرآن بتایا، جو تعلیم سنت دی تھی، مجھے بھی چاہیے تھا میں وہ کام کرتا۔ اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول کا راستہ بنا اختیار کر دیتا۔ یا ویلتا، ہے بربادی لیتنی لم اتخذ فلان خلیلا، ہے میں فلاں بندے کی بات نہ مانتا۔ ملتان کے علاقے کے اندر، پنجاب کے علاقے کے اندر، کے پی کے علاقے کے اندر، ہری پور کے علاقے کے اندر، راول پنڈی اور لاہور کے علاقے کے اندر فلاں سرکار کی بات کو نہ مانتا، میں اللہ کے رسول کی بات کو مان لیتا۔ یہ قیامت کی ندامت ہے۔ یہ ندامت کب ہوگی؟ قیامت میں۔ لیکن اپنے ہاتھوں پہ جگ لگائے گا، جتنا غیظ و غضب ہوگا، جتنا غصہ ہوگا اسے اپنے اوپر نکالے گا، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ پھر خود اپنی زبان سے اقرار کرے گا۔ آج تو قرآن پڑھ کے اسے سنا دو، کہتا ہے نہیں جی ہم پیروں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم فلاں صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم فلاں قاضی صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم فلاں شیخ الحدیث صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے، فلاں مفتی صاحب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ جو باتیں کرتے ہو یہ ہمارے دماغ میں پڑتی نہیں ہے۔ اللہ فرماتی ہے دنیا میں تو مانتا نہیں ہے، ادھر میدان قیامت میں پھر مانے گا۔ کیا کہتا ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس وقت کہے گا اضلنی، مجھے گمراہ کر دیا اس نے، عن الذکر، جو نصیحت کی بات تھی اس سے مجھے پھسلا دیا، بعد اذ جاءنی، بات اس کے کہ میرے پاس وہ آ چکی تھی، نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، لیکن نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے کیا کہا؟ گمراہ کر دیا۔ اس پیر اور مولوی نے کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا، اور کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ قرآن کی آیت کا جو معنی یہ کرتے نا، یہ معنی نہیں، یہ معنی۔ اچھا جی پھر آپ بتاؤ جی کیا معنی ہے؟ جی قرآن کی آیت کا معنی کرنے کے لیے 14 علم ہونے چاہیے۔ کتنے علم؟ 14 علم۔ 14 علموں کے بغیر قرآن کو سمجھو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا قرآن پڑھنے سے بندہ کافر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہ پھر دسو مسلمان کیڑی کتاباں نال ہوندا ہے؟ قرآن پڑھنے سے تو کافر ہو گیا، پھر مسلمان کون سی کتاب کے ساتھ ہوگا؟ گرنتھ کے ساتھ، بائبل کے ساتھ، تورات و زبور کے ساتھ مسلمان ہوگا؟ جی قرآن کو ترجمہ جب تک 12 علوم 14 علوم، اور پھر پوچھو وہ 14 علم کون سے ہیں اس کا بھی پتہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کرام جو اونٹ اور بکریاں چرانے والے لوگ تھے، ان کے پاس کون سے 14 علم تھے ان کے پاس؟ نہیں۔ انہیں قرآن سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بولو قرآن ایسا سمجھ آیا کہ اللہ نے قرآن کے اوراق میں ان کی تعریفیں اور صفات بیان کی۔ اگر صحابہ کرام 14 علم پڑھنے کے بغیر قرآن سمجھ سکتے ہیں تو یہ لوگ بھی قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قسمیہ بات ہے، پکی بات ہے، یسرنا القرآن للذکر، میں اللہ نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا۔ کیا کیا؟ آسان کیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، ہے جو کوئی نصیحت حاصل کرے؟ اللہ فرماتی ہے قرآن آسان ہے، مولوی کہتا ہے قرآن مشکل ہے۔ اللہ کی مانے کہ مولوی کی مانے؟ اللہ کی مانے۔ اللہ فرماتی ہے قرآن آسان ہے، مولوی کہتا ہے قرآن مشکل ہے۔
اللہ فرماتی ہے یسرنا القرآن للذکر، میں اللہ کو پتہ تھا یہ تمہاری نصیحت کے لیے قرآن ہے، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے قرآن ہے، اس لیے ان لوگوں میں نے قرآن کو آسان کیا ہے، بڑا آسان بنایا۔ یسرنا القرآن للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے میں اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے جو کوئی نصیحت حاصل کرے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، جس بندے نے قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کی ہے، مولویوں اور پیروں کی بات کو دنیا میں مانا ہے، وہ قیامت والے دن پھر اپنے ہاتھوں پہ چک لگا کے اس دن ندامت کا اظہار کرے گا، نادم ہو جائے گا، پشیمان ہو جائے گا، کہے گا اضلنی، مجھے گمراہ کر دیا اس مولوی نے، مجھے گمراہ کر دیا اس پیر نے، مجھے گمراہ کر دیا عن الذکر، اس قرآن سے، عن الذکر، اس قرآن سے، عن الذکر۔ یہ سورہ الفرقان ہے، اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ فرماتی ہے وہ کہے گا مجھے مولویوں نے قرآن سے روک دیا، مجھے پیروں نے قرآن سے روک دیا۔ اللہ فرماتی ہے یہ قرآن ذکر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ او لوگوں، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہو سکتا ہے کسی بندے میں شک پڑ جائے، دل میں خیال آ جائے، پتہ نہیں اللہ کی طرف سے قرآن ہے بھی ہے نہیں ہے، اللہ نے کتنی ضمیریں ذکر کی ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ہم نے ہم ہی نے نازل کیا ہے اس قرآن کو لوگوں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی میں اللہ پر ہے۔ تم جتنی بھی بےایمانی کرو مولویوں، تم جتنی بھی بےایمانی کرو پیروں، بعض لوگ کہتے ہیں جناب آپ مولویوں اور پیروں کو ہٹ کر رہے ہیں، آپ کیوں نام لیتے ہیں مولویوں اور پیروں کا؟ میرا اللہ بھی نام لیتا ہے، اِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور لوگوں دونوں میرا نام لیتی ہیں، پیر بھی میرا نام لیتی ہیں، مولوی بھی میرا نام لیتی ہیں، لیکن تمہیں بتاتا چلا جاؤں کثیر من الاحبار والرہبان، یہ دونوں ایسے طبقے ہیں، زیادہ ان کی کثیر تعداد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، قلیل ٹھیک ہے، سبحان اللہ، تھوڑے ٹھیک ہے، تھوڑے ٹھیک ہے، زیادہ جو ہے وہ بے ایمان ہے۔ اور پھر اللہ نے دوسرے مقام پہ فرما دیا قلیل من عبادی الشکور، اور لوگوں میرے تھوڑے بندے شکر کرنے والے ہوتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مجھے یاد کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں میرے سامنے توبہ کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو مجھ سے مانگتے ہیں، تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو التجا کرتے ہیں۔ زیادہ کثیر من الاحبار، زیادہ مولوی والرہبان، زیادہ پیر، لیأکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کے مالوں کو جھوٹے طریقے سے کھاتے ہیں، باطل، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتی ہیں اللہ کے راستوں سے، اللہ کے راستوں سے، مسجد میں نہیں دینا، مدرسے میں نہیں دینا، فلاں غریب کو نہیں دینا، فلاں کو نہیں دینا، کس کو دینا ہے؟ 11ویں دے دیا کرو جان چھوٹ جائے، 12ویں دے دیا کرو جان چھوٹ جائے گی،
دنیا میں قرآن نہیں پڑھا، مرنے کے بعد 50 دیگے نکال کے خود ہضم کر جاتے ہیں اور ادھر کہتی ہیں کہ ختم شریف ہے اور بیٹھ جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، نہ پڑھتی ہیں نہ پڑھاتی ہیں، لوگوں کے مال کو کھا رہی ہیں۔ کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ کھاتے ہیں، زندگی میں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، مرنے کے بعد قرآن پڑھتے جمعرات ہو رہا ہے، جمعہ ہو رہا ہے، 40واں ہو رہا ہے، یاد رکھو جس بندے نے زندگی میں قرآن سے پیٹ کی ہے، قرآن سے پیٹ سے مراد جو قرآن نے جس کو حلال کہا اس کو حلال نہیں سمجھا، قرآن نے جس کو حرام کہا اسے حرام نہیں سمجھا، قرآن نے جس کام کو کرنے کا کہا اس کو نہیں کیا، جس کو نہ کرنے کا کہا اس کو کیا کرتا رہا۔ ایسا بندہ اگر مر جائے اس کے پیچھے 1,00,000 ختم کیا جائے اس کو تک کا فائدہ ہے، اس کو فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی دنیا میں نیکوکار تھا، صحیح العقیدہ تھا، صحیح العمل تھا، انسان ہے کوتاہی ہو جاتی ہے، کمزور ہے، میں بھی کمزور ہوں، آپ بھی کمزور ہیں، معصوم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم اللہ کے پیغمبر ہیں اور محفوظ پیغمبر کے صحابہ ہیں، محفوظ پیغمبر کے صحابہ ہیں، معصوم انبیاء، محفوظ صحابہ، یہ دو طبقے تو ہیں جو اللہ کی حفاظت اور اللہ نے ان کو عصمت دی ہے، ان کی پاکی ہے، طہارت ہے، باقی تمام مخلوق گناہ کر سکتی ہے، گناہ کر سکتی ہے، گناہ ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو شرک نہیں ہونا چاہیے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر ایسا کوئی بندہ فوت ہو گیا اس کے بعد اس کی اولاد نے قرآن پڑھا، قرآن اے یاد رکھو ٹیماں نہ بلائیاں افسانیاں، ٹیمیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور واللہ باللہ سمت اللہ قرآن ختم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ نے کہیں پہ شرط نہیں لگائی، پیغمبر کی پوری سنت میں کہیں سے ثابت نہیں کہ جی ختم ہو گئے، ختم نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہو اپنا بیٹا ہے وہ خود بیٹھا ہوا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، قرآن کا ایک رکوع پڑھا، 2 پڑھے، پڑھنے کے بعد اللہ کے دربار میں دعا، اللہ یہ میں نے قرآن پڑھا، یہ میں نے ایک نیک عمل کیا ہے، اللہ تیرے دربار میں یہ میرا پڑھا ہوا قبول ہے، اللہ اس کو قبول فرما، اس کو قبول فرما، اے اللہ میرے فلاں بھائی کے یا میرے باپ کے یا میرے بیٹے کے گناہ معاف فرما، اس کے بدلے نہیں، اس کے بدلے نہیں، عوض نہیں، اس کے بدلے نہیں، اللہ میرا یہ عمل تیرے دربار میں مقبول ہے، تجھے پسند ہے، اللہ اگر مجھے پسند ہے تو میں تیرے دربار میں سفارش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں میرے فلاں بھائی کو، چاچا کو، ماما کو، کاکا کو، والد کو بخش دے۔ ایک قرآن جیسی یا اجر اور ثواب جیسی؟ اجر اور ثواب جیسی۔ اب ایک آدمی کہتا ہے جی اس کا بدلہ اس کو دے، اس کا اس کو، تو پھر تجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے پاس ثواب کی کمی ہے؟ نہیں، بولو نہیں، اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے۔ اگر اس کے چھوٹے موٹے گناہ ہوئے ان کے لیے اگر آپ نے دعا اللہ کے دربار میں کر دی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بھی معاف کر اور ہمارے جو بھائی ہم سے پہلے چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، اللہ انہیں بھی معاف کر۔ یہ ایصال ہے، یہ ایصال ثواب ہے، یہ ثواب کی درخواست اللہ کے دربار، یہ سنت سے ثابت ہے، یہ سنت سے ثابت ہے۔ باقی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے انہاں نفل دا ثواب اس نے چاہ دے، یہ ثابت نہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلہ اسی کا ملے گا جو تم عمل کرو، تمہیں اپنے عمل کا بدلہ تمہیں ملے گا، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا۔
ہاں تمہاری دعا اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے، منظور ہو جائے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے ختم کرنے کی شرط نہیں لگائی ہے کہ ختم ہو ہی ہو. ایک رکوع بھی پڑھا ہے تو اللہ کے دربار میں دعا کر دو. 10 آیتیں پڑھی ہیں، 5 آیتیں پڑھی ہیں، دعا کر دو. اللہ کہتے ہیں اچھا عمل ہونا چاہیے، احسن و عمل، اچھا عمل، اکثر و عملہ نہیں فرمایا. لیبلوکم ایکم احسن و عملہ، تاکہ میں اللہ دیکھوں تم میں سے اچھے عمل کس کے ہیں. سبحان اللہ. اچھا عمل ہونا چاہیے، زیادہ عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے. زیادہ ہو تو سارا رلا ملا ہو تو کیا فائدہ. اور یاد رکھو، یہ وضاحت کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہوں. ہمارے کچھ بھائی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات کی دعا منکر ہے. جی مولوی صاحب دعا کا منکر ہے. دعا کا منکر مسلمان نہیں ہے. دعا کا منکر مسلمان نہیں. دعا کا منکر قرآن کا منکر ہے. کس کا منکر ہے؟ قرآن کا منکر ہے. بار بار قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم ادعوا ربکم ادعوا ربکم. اپنے رب کے سامنے دعا کرو، رب کے سامنے دعا کا منکر اور قرآن کا منکر. اور جو قرآن کا منکر وہ مسلمان نہیں ہے. لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا کا منکر. میں دعا کا منکر نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں دعا اللہ کے دربار میں قبول وہ ہے جو طریقہ پیغمبر نے بتایا. میں غلط کہتا ہوں؟ صحیح کہتے ہیں. جو طریقہ کس نے بتایا؟ پیغمبر نے بتایا، پیغمبر کے صحابہ نے بتایا. جو صحابہ نے یا پیغمبر نے نہیں بتایا وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. فرضوں کے بعد جو نماز کا سلام پھرنا ہے، فرضوں کے بعد اجتماعی دعا کرنا، جمع دعا کرنا. امام صاحب کہے اللہم انت السلام ومنک السلام، آپ کہیں آمین آمین. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. بارہا کہہ چکا ہوں. کسی عالم دین کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے تو مجھے دلیل کیوں نہیں دیتے؟ دو نا، میں بھی کروں، لیکن سنت سے اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. جب سلام پھر جائے، آپ کی اپنی ضروریات ہیں، امام کی اپنی ضروریات ہیں. امام صاحب دعا کرے اللہ رزق زیادہ دے، رزق زیادہ دے. مولوی کا دکار پڑے دے، مولوی کا کار اس کو تو 5 وقت کی ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے. آپ کے جی اب مولوی صاحب سے آپ کہیں گی دعا کریں جی مولوی صاحب بچے زیادہ ہو. مولوی صاحب کا تو پہلے گھر پر اس کے تو 10 ہے. وہ کہے گا اللہ کے بندو، اللہ وہ کہے گا اللہ کے بندو میرے پہلے سے 10 ہیں اور کدھر سے مانگو. بچوں کی ضرورت آپ کو ہے، آپ مانگو. یا وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے کوٹھی دے، آپ کہتے ہیں آمین، کہتے ہیں نا یا نہیں کہتے ہیں؟ مولوی کہے آمین، آپ کہتے ہیں. مولوی کہے یا اللہ مجھے کوٹھی دے، آپ کہتے ہیں آمین. یعنی آپ کو کوٹھی کی ضرورت نہیں، مولوی کے لیے آمین کہہ رہے ہیں. وہ کہے یا اللہ مجھے موٹر کار دے، پجارو دے، آپ کہتے ہیں آمین. یعنی مولوی کو ملے مجھے. اللہ کے بندو پیغمبر کا ہر عمل حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. پیغمبر کا کوئی عمل بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اسی لیے شریعت نے اجتماعی دعا کو لازم نہیں کیا، مقرر نہیں کیا کہ تاکہ جس کی جو ضرورت ہے وہ خود مانگے. سلام پھر جائے، سلام پھرنے کے بعد آپ کی جو ضرورت ہے وہ آپ مانگے، امام کی جو ضرورت ہے وہ امام مانگے. اب مثال کے طور پر آپ کو تکلیف ہے، بیماری ہے، آپ کہتے ہیں جی مولوی صاحب بیماروں کے لیے دعا کرو، میں پڑھ دوں گا اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. لیکن جو تکلیف آپ کو ہے وہ مولوی صاحب کو نہیں ہے. جتنا درد آپ کو ہے اتنا مولوی صاحب کو نہیں ہے. لہذا جو درد کے ساتھ مانگے گا دعا اس کی قبول ہوگی. قرآن کہتا ہے ام من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ کون ہے
دعا کو قبول کرتا ہے وَيَكْشِفُ السُّوءَ اور اس سے برائی کو اس سے تکلیف کو ہٹاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس بندے کو تکلیف ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے, اس میں اتنی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے. لہذا اس بات کو سمجھیں, دنیا میں ندامت, دنیا میں استغفار, دنیا میں توبہ اور دعا اللہ کے سامنے کرے. اللہ فرماتی ہے وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا, اس دن کوئی جان دوسری جان کے لیے ایک ذرے بر کا بھی اختیار نہیں رکھتی ہے. والامر یومئذ للہ, اور اس دن اختیار سارے کا سارا کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. اللہ کا ہوگا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا